السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت شاہروم نیا نصاب 2026 سبق نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوال جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کس چیز نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا۔ سوال نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کون کون سی باتیں سیکھیں؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ایمان اور اخلاق کی باتیں سیکھیں۔ سوال نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کس بات کا احساس تھا؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ دیر سے ایمان لائے ہیں۔ سوال نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مدینہ کیوں آنے لگے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دینی مسائل کے حل کی تلاش میں دور دور سے لوگ مدینہ آنے لگے۔ اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کیوں کہا کرتے تھے؟ جواب، عبد الرحمن کے پاس ایک بلی تھی جسے وہ روزانہ کھلاتے پلاتے صاف ستھرا رکھتے اور اس سے کھیلتے تھے۔ بلی بھی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی۔ بلی سے اس قدر محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، خلیفہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتحان کس طرح لیا؟ جواب، ایک مرتبہ خلیفہ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا کر مطالبہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں۔ خلیفہ نے پہلے اپنے ایک کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور اسے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کچھ بولے اسے لکھ لیا جائے۔ ایک سال بعد خلیفہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پھر بلوایا اور وہی حدیث سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے ایک لفظ بھی کم زیادہ کیے بغیر حدیث سنا دی۔ جواب، اگلا سوال ہے، وجہ بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سینکڑوں احادیث یاد ہو گئی تھی۔ وجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل مدت تک رہنے کی وجہ سے انہیں سینکڑوں احادیث یاد ہو گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حیثیت ایک چلتے پھرتے مدرسے کی سی ہو گئی تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دینی مسائل کے حل کی تلاش میں دور دور سے لوگ مدینہ آنے لگے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے لوگ انہی سے پوچھتے، اس طرح ان کی حیثیت ایک چلتے پھرتے مدرسے کی سی ہو گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابو ہریرہ سے متعلق خاکہ مکمل کیجیے۔ تو یہ خاکہ جو جوابات یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ دیے ہوئے ہیں، جو بلینک سپیس ہے، جو خالی جگہ ہے وہاں پر آپ دیکھیے اس خاکے میں جو آپ کو سوال دیا گیا تھا وہ سوال تھا ان کا پہلا نام، تو ان کا پہلا نام تھا عبد الشمس۔ اس کے بعد ان کی عمر، تو ان کی عمر تھی 78 برس۔ اس کے بعد ان کا بعد کا نام، تو ان کا بعد کا نام تھا عبد الرحمن۔ اب اس کے بعد دیا گیا تھا ان کا قبیلہ، تو ان کا قبیلہ تھا علاقہ دوس۔ اس کے بعد ان کی وفات تھی سن 59 ہجری میں، اور مدفن ان کو کیا گیا تھا، یعنی ان کو دفن کیا گیا تھا قبرستان بقیع میں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے خاکہ مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ مکمل خاکہ آپ کے سامنے ہے، آپ اسے اچھے سے اپنی بیاض میں اتار لیجئے۔ اگلا سوال ہے، قوس سے مناسب لفظ چن کر خالی جگہ مکمل کیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
यहाँ थोड़ी प्रिंट مسٹیک آئی ہے, آپ سوال کتاب میں سے دیکھ سکتے ہیں. سوال ہے حضرت ابو ہریرہ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے. جواب جو ہے وہ ذہین آئے گا. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے دوسرا نمبر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ڈیش کا کام ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی. اس کا جواب ہے دین کا کام. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے تیسرا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ڈیش کے ایام حضور کی تربیت میں گزارے. اس کا جواب ہے جوانی کے ایام. چوتھا سوال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مسلسل ڈیش برس تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر کے دین کی خدمت انجام دی. اس کا جواب ہے 50 برس تک. اس طرح سے یہ خالی جگہ ہیں, یہاں پر تھوڑا بہت پرنٹ مسٹیک ہوا ہے تو آپ اس کو ایک بار کتاب میں سے درست کر لیجئے. آخری سوال ہے دیے ہوئے جملوں میں واحد جمع کو خط کشیدہ کیجیے. اب یہاں یہ جو جملے دیے ہوئے ہیں ان میں واحد اور جمع کی جوڑیاں ہیں. اب دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی تھے. تو یہاں پر جو جواب ہے وہ ہے صحابہ اور صحابی. اوکے, یہ ہے صحابی جو ہے وہ واحد ہے اور صحابہ اس کی جمع ہے. اسی طرح دوسرا سوال ہے عرب میں بہت سارے علاقے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا تعلق علاقہ دوس سے تھا. تب یہاں پہ جو جواب ہے وہ علاقے اور علاقہ, علاقہ جو ہے وہ واحد ہے اور علاقے جو ہے وہ جمع ہیں. تیسرا سوال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سینکڑوں احادیث یاد تھیں. تب یہاں پہ جو جواب ہے وہ ہے حدیث اور احادیث. حدیث واحد ہے, احادیث اس کی جمع ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی مسائل کا حل جانتے تھے, لہٰذا ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر ان کی خدمت میں پہنچ جاتا. اب یہاں جو واحد اور جمع کی جوڑی ہے وہ ہے مسائل اور مسئلہ. تو مسئلہ جو ہے وہ واحد ہے اور مسائل جو ہے وہ اس کی جمع ہے. آخری سوال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں برسوں رہے. احادیث کو بیان کرنے کے سلسلے میں ان کی خدمات نہایت وسیع ہے. اب یہاں پر واحد اور جمع کی جوڑی ہے خدمت اور خدمات. خدمت جو ہے وہ واحد ہے اور خدمات اس کی جمع ہے. تو اس طرح سے سبق نمبر 2 جماعت چہارم نیا نصاب 2026 کے سوال جواب ہمارے ختم ہوتے ہیں. اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے, بیل آئیکن دبائیے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آتی رہیں. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.